السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی جگہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں سکون اور دلوں کو قرار ملتا ہے۔ خانقاہ کربوغا شریف۔ یہ سفر ہے روح کی تازگی کا، ایمان کی مضبوطی کا، اور خوبصورت پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ خانقاہ اپنے ذکر اور روحانی ماحول کے لیے مشہور ہے۔ تو پھر تیار ہو جائیں آج کے ویلاگ کے لیے۔ اس سفر کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہم ایک دن پہلے ہی ٹیری، جو کہ تحصیل ہے کرک کی، اس کے لیے اپنے میزبان کے پاس پہنچ چکے تھے تاکہ ہم رات وہیں قیام کریں اور صبح پھر فریش ہو کر ہم کربوغا شریف کے لیے نکل سکیں۔ رات ٹیری میں قیام کیا اور اگلے دن ظہر کے وقت ہم خانقاہ کی طرف نکلنا شروع ہوئے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے اپنے موٹر سائیکل کو سٹارٹ کیا اور نکل پڑے خانقاہ کربوغا شریف کی طرف۔ یہ سفر تقریباً 45 سے 50 کلومیٹر کا تھا، لیکن یقین کریں ہر لمحہ پرجوش اور جاذبیت سے بھرپور تھا۔ موٹر سائیکل کی رفتار کے ساتھ چلتی ہوا، سامنے پھیلتے پہاڑوں کے نظارے، اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی کہ جلد سے جلد اس مقدس مقام اور اس مقدس جگہ تک پہنچ جائیں، اور راستے کی ہر موڑ نے گویا ایک نیا منظر کھولا، اور ہر کلومیٹر کے ساتھ خانقاہ کا تصور اور واضح ہوتا چلا گیا۔ ٹیری سے تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم اس چوک پر پہنچے جس کا نام تو مجھے بھول چکا ہے، جہاں ضلع کرک کا اختتام ہوتا ہے اور ضلع ہنگو کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ روڈ ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، کرک، لکی اور اس سائڈ سے آنے والوں کے لیے نزدیک ہے، جبکہ پشاور سائڈ سے جو لوگ، کوہاٹ سائڈ سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ براستہ ہنگو بھی کربوغا آ سکتے ہیں۔ خیر، یہ چوک ٹل اور کربوغا کے راستوں کو جدا کرتا ہے۔ یہاں موٹر سائیکل روک کر ہم نے تھوڑا سکھ کا سانس لیا اور گرد و نواح کا جائزہ بھی لیا۔ اس چوک پر ایک بڑا سا بورڈ بھی نمایاں ہے جو خانقاہ کربوغا شریف جانے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس پر لکھے الفاظ دور سے ہی نظر آتے ہیں اور پاکستان کے کونے کونے سے آنے والوں کو راستہ بتاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائک سوار اور گاڑیاں اس طرف مڑتی ہیں، گویا یہ بورڈ خاموشی سے سب کو دعوت دیتا ہے کہ آئیں اس روحانی سفر کا حصہ بنیں۔ یہاں رکنا ایک لمحے کے لیے طبیعت کو تازہ کر گیا، اور اب ہماری منزل انشاءاللہ قریب محسوس ہو رہی تھی، اور سانس لینے کے بعد ہم تھوڑا فریش بھی ہو چکے تھے، اور گرد و نواح کا جائزہ لے کر ہمیں اور لوگوں کو دیکھ کر ہمارے ایمان کی اور بھی تازگی ہماری بڑھ گئی، اور ایمان بھی بڑھ گیا کہ لوگ کس طرح اس خانقاہ کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ اپنے سفر کو دوبارہ شروع کریں۔ اس چوک کے بعد جو راستہ تھا جس پر ہم نے سفر کرنا تھا وہ بہت کچا تھا، اور راستے کی حالت انتہائی خراب۔ موٹر سائیکل پر ہچکولے کھاتے ہوئے سفر کرنا آسان بالکل بھی نہیں تھا۔
لیکن یہ جو پہاڑوں کے دامن میں پھیلا ہوا راستہ تھا، اس کی اپنی ایک عجیب سی کشش تھی۔ ہر پتھر، ہر گڑھا اور ہر موڑ کے باوجود ہمارے دل میں ایک ہی جذبہ تھا: خانقاہ تک پہنچنے کی لگن۔ یہ خراب راستہ ہمارے ایمانی جذبوں کو شکست نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ جب منزل اللہ کے ذکر اور سکون کی ہو تو راستے کی دشواریاں محض ایک امتحان بن جاتی ہیں، اور ہم اس امتحان میں سرخرو ہونے کے لیے پرعزم تھے۔ مغرب سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہم کربوغا شہر پہنچ چکے تھے، جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم کربوغا شہر کے ایک بڑے سے چوک میں، جہاں پر بڑا رش بھی لگا ہوا ہے، یہاں پر ہم پہنچے۔ یہاں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی راحت محسوس ہوئی، اور مقامی میزبان نے ہمیں پھر یہاں پر اپنے گھر بھی بلایا اور اپنے پٹھان ہونے کا اور مہمان نواز ہونے کا بھرپور ثبوت بھی دیا۔ انہوں نے ہمارے لیے بہترین افطاری کا اہتمام کیا، کھجوروں سے لے کر لذیذ پکوان تک، ہر چیز ایسی کہ راستے کی ساری تھکن یکدم ہی دور ہو گئی۔ ان کی گرم جوشی اور خلوص نے دل جیت لیا۔ یہ لمحہ صرف ہمارے پیٹ بھرنے کا نہیں تھا، بلکہ دلوں کو جوڑنے اور محبت بانٹنے کا بھی تھا۔ واقعی یہ مہمان نوازی ہمارے سفر کو اور بھی یادگار بنا گئی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے اور میزبان کے ساتھ بڑی گپ شپ کے بعد ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ اب منزل صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، خانقاہ کربوغا شریف۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھے، دور سے خانقاہ کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ یہ روشنیاں ایسی تھیں جو رات کے اندھیرے میں دور دور تک پھیل کر آنے والوں کا استقبال کر رہی تھی۔ ہر لمحے کے ساتھ دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں، کیونکہ اب وہ جگہ قریب تھی جہاں سکون اور مہمان اور ایمان کی خوشبو منتظر تھی۔ یہ چند کلومیٹر کا فاصلہ محض ایک سفر نہیں، بلکہ ایک عظیم مقصد کی طرف بڑھتا ہوا قدم تھا۔ دور سے ویڈیو شروع کی ہے۔ یہ بائکوں کی پارکنگ ہے، یہ دور ہے بہت وہاں سے، آگے جائیں، بس آگے جانے بھی نہیں دیں گے۔ خانقاہ کے قریب پہنچتے ہی ہم نے اپنے موٹر سائیکل سٹینڈ پر کھڑے کیے۔ وہاں ایک منظم دستہ موجود تھا جو گاڑیوں کی حفاظت پر مامور تھا۔ ان کی تربیت اور ذمہ داری دیکھ کر اطمینان ہوا کہ ہماری سواری محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اس کے بعد ہم نے موٹر سائیکل چھوڑ کر پیدل سفر شروع کیا۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جب ہر قدم ہمیں خانقاہ کے دروازے کے اور قریب لے جا رہا تھا۔ پیدل چلنے کا اپنا ہی مزہ تھا، ہوا میں ذکر کی گونج اور دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ موٹر سائیکل چھوڑنے کے بعد جیسے ہی ہم پیدل آگے بڑھے، خانقاہ سے ذرا پہلے ایک بڑا بازار ہمارے سامنے آیا۔ یہ بازار لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا، جہاں ہر طرف چہل پہل اور رونق تھی، جہاں دکانیں سجی ہوئی تھیں اور دور دراز سے آئے ہوئے دکاندار اپنی اشیاء بیچنے میں مصروف تھے۔ یہ خاص رات، یہ ختم کی رات ان کے لیے کچھ کمانے کا سنہری موقع تھی۔ کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے، تسبیحات اور دینی کتابوں تک ہر چیز یہاں موجود تھی۔ ہجوم میں سے گزرتے ہوئے ایک عجیب سا جوش محسوس ہوا، کیونکہ یہ بازار نہ صرف تجارت کی جگہ تھی بلکہ اس روحانی رات کی تیاریوں کا عکاس بھی تھی۔ جیسے ہی ہم خانقاہ کے قریب پہنچے، دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ ہر قدم کے ساتھ ایمان کی حرارت بڑھتی گئی، گویا روح خود اللہ کے ذکر کے لیے پیار کر رہی تھی۔ ہوا میں درود و سلام کی آوازیں گونج رہی تھیں اور دھڑکنوں میں ایک عجیب سا سکون اترتا جا رہا تھا۔ یہ احساس تھا کہ ہم اس جگہ کے قریب ہیں جہاں دنیاوی پریشانیاں پیچھے چھوٹ جاتی ہیں اور بس اللہ کی قربت کا نور باقی رہتا ہے۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں تھا،
بلکہ ایمان کو جگاتا ہوا ایک تجربہ تھا جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ کارڈ شاٹ ہے سرکار اسپیکر بند نہیں آتے یہ زبردست لیکن جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں ویڈیو بنانا ممکن نہ ہو سکا، اس لیے ہم آپ کے لیے محترم جناب مولانا عدنان کاکا خیل صاحب کی بات سے کچھ ویڈیو کلپس پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس جگہ کی ایک جھلک دیکھ سکیں اور اس روحانی ماحول کا ذائقہ محسوس کر سکیں، کیونکہ یہ رات 27ویں شب کی رات تھی، بہت زیادہ رش بھی تھا اور ایمان کی بہاریں پھوٹ پھوٹ کر یہاں پر اتر رہی تھی۔ تو آپ بھی ان نظاروں کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی ان جیسی محفلوں سے اپنا ایمان منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں امید ہے کہ یہ سفر دیکھ کر آپ کو ضرور مزہ آیا ہوگا، اور یہ صرف ایک ویلاگ نہیں بلکہ ایک ایسی داستان تھی جو دل کو چھوتی ہے اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو ایسی جگہوں کی زیارت نصیب کرے، آمین۔